السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی اور امبیسڈر عبدالباسط میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج بہت انٹرسٹنگ دن ہے۔ آج بڑی ہی گرما گرم بحث چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسا یو ٹرن لیا ہے اپنے بیانیے سے جو کہ ایک تاریخ ساز یو ٹرن کہا جا سکتا ہے۔ کیا واقعی عمران خان صاحب جو امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے رہے اپنے خلاف سازش کا، وہ اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں ایگزیکٹلی بات کیا کی اور وہ کیا مختلف ہے اس بات سے جو عمران خان صاحب گزشتہ 9 سے 10 ماہ میں اپنی پبلک جلسوں میں، انٹرویوز میں، میڈیا انٹریکشنز میں، صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں یہ بات بار بار کرتے رہے ہیں۔ ایک کمپیریزن اس کا دکھائیں گے، پاکستان تحریک انصاف سے اس کا موقف لینے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اب اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی گرفتاریوں کا موسم ہے۔ شیخ رشید صاحب اور باقی دیگر لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ساری گرفتاریاں مزید ہوں گی۔ شوکت ترین صاحب، پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس مقدمے میں کتنی جان ہے؟ کیا یہ سیاسی بنیادوں پر ہے یا واقعی شوکت ترین صاحب کو پابند سلاسل ہونا چاہیے تھا؟ انہوں نے کوئی بہت بڑی بغاوت کر دی، اس ملک کے ساتھ غداری کر دی اور اس ملک کا جو بقا ہے وہ خطرے میں ڈال دی ہے۔ اس کے حوالے سے اور پھر لاسٹلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ اس وقت توجہ نہیں دی جا رہی، لیکن اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو مڈ لیول دفاعی تعلقات کے حوالے سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے جس وقت یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان مذاکرات میں امریکہ کا متوقع طور پر پاکستان سے کیا مطالبہ ہو سکتا ہے، پاکستان کو کیا مل سکتا ہے، اور کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان بس ہم صرف ایک ٹرانزیکشنل دفاعی تعلق کی ہی بات کریں گے کہ بس ایک سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے، یا پھر دیگر جو شعبے ہیں وہاں پر اس طریقے سے اوورچرز نظر نہیں آئیں گے؟ کیا چل رہا ہے ہمارے خطے میں، پاکستان کے حوالے سے کیا چل رہا ہے؟ باسط صاحب سے اس کے حوالے سے کچھ انسائٹ بھی جانیں گے۔ بات پہلے آغاز میں کر لیتے ہیں پروڈیوسر صاحب، پہلے سب سے مجھے وہ ویڈیو پلے کریں ناظرین کے لیے جو کل عمران خان صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے اپنی حکومت گرائے جانے، ان کے حکومت سے رخصتی کے حوالے سے کیا کہا۔ آپ نے خان صاحب جو ہیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں وائس آف امریکہ میں، جو وہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات ذاتی انا پر نہیں ہونے چاہیے، تعلقات آپ کی ملک کی عوام کے مفاد میں ہونے چاہیے۔ پاکستانی عوام کا مفاد اس بات میں ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، کسی بھی ملک سے زیادہ پاکستان امریکہ کو برآمدات کرتا ہے، ایکسپورٹس کرتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا، جیسا کہ اب سامنے آ رہا ہے، امریکہ نے پاکستان کو مجھے ہٹانے کا نہیں کہا۔ بدقسمتی سے جو شواہد سامنے آئے، جنرل باجوہ نے امریکہ کو کسی طرح باور کروایا کہ میں امریکہ مخالف ہوں، اس لیے مجھے ہٹانے کا منصوبہ امریکہ سے درآمد شدہ نہیں۔ پہلے اس پہ کامنٹ کریں آپ، اس کے بعد پھر میں وہ جو سائفر کے حوالے سے انہوں نے بات کیا، ڈو یو تھنک کہ ہی ہیز بیک ٹریکڈ؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے بات تو بڑی واضح ہے کہ جو بیانیہ 27 مارچ کو جو انہوں نے کاغذ ایک لہرایا تھا ایک ریلی میں اور دکھایا تھا کہ یہ سائفر آیا ہے، حالانکہ وہ سائفر تھا نہیں، وہ ایسے ایک سمبولک ایک کاغذ تھا، اس وقت سے لے کر اب تو ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ سمبولک کاغذ تھا؟ ہو سکتا ہے اس کی کاپی ہو؟ نہیں، وہ کاپی کر ہی نہیں سکتے نا آپ، اس کی تصویر ہو، اس کی تصویر لے کے پرنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، تصویر بھی نہیں اتر سکتی؟ نہیں اتر سکتے، تصویر بھی نہیں لے سکتے آپ اس کی۔ نہیں، آپ بائی لا نہیں لے سکتے یا آپ اتار ہی نہیں سکتے اس کی تصویر؟ یہ کیا بات ہے؟ تصویر تو لے سکتے ہیں لیکن آپ قانون کی خلاف ورزی قانون کے تحت آپ نہیں لے سکتے، قانون کے تحت نہیں کر سکتے نا۔ تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ قانون کو بالکل ہی پسے پوش ڈال کر انہوں نے کاپی کی ہوگی اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے، اور اب 10 مہینے کے بعد آپ، پہلے تو بڑا تھا کہ جی ہم غلامی نہیں چاہیے، ہم آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس قسم کا بیانیہ، اینٹی یو ایس بیانیہ بھی آپ نے بلڈ کرنے کی کوشش کی۔ تو ان اٹس ایسنس میں سمجھتا ہوں کہ جب انہیں معلوم پڑ گیا کہ اب ان کی حکومت جانے والی ہے تو ہی وانٹڈ اے سلوگن، فرینکلی اسپیکنگ، اور اسی اینٹی یو ایس چونکہ پاکستان میں ایک سینٹیمنٹ ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم کھیلیں گے اور اگلا الیکشن بھی اسی پہ لڑیں گے۔ تو اب جب ان کو محسوس تو اب چیزیں تھوڑی بہت تبدیل ہو رہی ہیں، تھنگز آر ٹیکنگ ڈفرنٹ ڈائریکشن، تو اب ان کو خیال شاید آیا ہے کہ اس نیریٹو میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ تو میں تو اس کو اس طرح ہی دیکھ رہا ہوں کہ اب بھی بالکل ایک یو ٹرن تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، امریکہ جو کچھ کر رہا تھا،
اچھا شاندانہ گلزار صاحبہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں جوائن کیا. ویلکم میڈم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. اچھا میم ذرا یہ بتائیے گا, یہ جو وائس آف امریکہ پہ شاندانہ صاحبہ جو گفتگو کی ہے خان صاحب نے, اور امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات کی بات بھی کی ہے, امریکہ کا سپر پاور ہونے کا بھی بتایا ہے, اور خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو مجھے ہٹانے کا نہیں کہا, بلکہ جنرل باجوہ نے, جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے امریکہ کو یہ باور کروایا کہ میں امریکہ مخالف ہوں, اس لیے مجھے ہٹانے کا منصوبہ امریکہ سے درآمد شدہ نہیں. تو خان صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ مختلف بات ہے جو پہلے کرتے رہے ہیں, آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ شکریہ جی. آئی تھنک کچھ لوگوں نے انٹرویو کے صرف کلپس جاری کر دیے ہیں, پورا ان کا انٹرویو نہیں دیکھا. ان دا مین ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ بھی ایک پورا جو حسین حقانی فائلز نکلی ہیں, کیسے ایک کمپنی کو ہائر کیا گیا جو خان صاحب کے خلاف باقاعدہ لابیسٹ فرم تھی, $25,000 مہینے اس کو دیے جا رہے تھے, کانٹریکٹ تھا. اس ٹائم سے یہ بات شروع ہو چکی ہے. جب یہ این آر او والے, ان کا این آر او ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں ہوگا, یہ لوگ فیٹف کے بل سے بھی واک آؤٹ کر گئے, ٹو سیو دا زرداری کلان, ٹو سیو دا شریف کلان, ٹو سیو دا فضل الرحمان کلان. یہ پلان بنا لیا گیا کہ خان کو ہٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو اب ایز پرائم منسٹر ہٹانا پڑے گا. پارٹی کو تو ختم نہیں کر سکتے تھے, نہ خان کو. یہ پلان تب سے بنا, اور خان صاحب نے انٹرویو میں یہ کلیئرلی بتا دیا کہ جو ہمیں اس ٹائم انفارمیشن اویلیبل تھی, سائفر تو ایک ریالٹی ہے, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی اس کی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں, اس پہ 2 دفعہ پوری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے ٹھپا لگایا ہے کہ آپ کے ملک میں ناقابل برداشت انٹرفیرنس ہوئی ہے, مداخلت ہوئی ہے. اب سازش تھی, مداخلت تھی, وہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کا شو دیکھ لیجیے گا پہلے کون سے ہوتا ہے. وہ ایشو تو تھا. ڈونلڈ لو نے جو سائفر بھیجا وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے. ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کھلوا لیں, آپ کو سچ پتہ چل جائے گا کہ وہ سائفر میں کیا لکھا تھا. لیکن جو کل خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے, اور معذرت کے ساتھ ہمارے لوکل اینکرز کی میں ذرا گلا شکوہ کروں گی کہ ہمیں پتلون پہننے کا تو بہت شوق ہے, ویسٹرن کپڑے, لیکن ویسٹرن کتاب سے ہمیں دشمنی ہے, ویسٹرن لینگویج سے. سنے تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ایک ہوم گراؤنڈ کنسپیریسی گئی ہے, اس حکومت نے جا کے انکلوڈنگ باجوہ صاحب نے ادھر جا کے بات کی ہے, اور جب ان کو جو بھی شواہد, جو بھی چیزیں دکھائی گئی ہیں, تو دے ور ان اگریمنٹ کہ ہاں اس کو ہٹانا ہوگا. وہ انٹرنیشنل کنسپیریسی کا حصہ کہیں نہیں جا رہا, کیونکہ میں ان کچھ لوگوں میں سے تھی, میری کالیگز ایم این ایز, ایم پی ایس, سینیٹرز, جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس کس کو کس نے اپروچ کیا, لیکن صرف آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وجہ سے ہم چپ ہے. تو خان صاحب نے بالکل یہ نہیں کہا کہ نہ کنسپیریسی ہوئی اور نہ امریکہ نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ شروعات یہاں سے ہوئی ہے. اور اگر آپ مطلب اوبیسلی میری بات میں مت یقین کیجیے گا, ان کا پورا انٹرویو بگننگ ٹو اینڈ دیکھ لیے, لوگ کلپس میں دکھا رہے ہیں. ہم اسی انٹرویو کی بات باسط صاحب آپ سے سوال کریں گے. ہم انٹرویو کا جو کلپ دکھا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر, اور خان صاحب کا جو اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پر ترجمے کے ساتھ ڈالا ہے. یہ وہ انٹرویو ہے. میں امبیسڈر عبدالباسط بول رہا ہوں, شاندانہ گلزار صاحبہ. دیکھیے, وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ فار اپیئرنگ آن آور شو. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیونکہ سائفر کی جو ساری انفارمیشن ہے میں 36 سال ان چیزوں سے ڈیل کرتا رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ, کیا جو اب آپ نے چیزیں بتائی ہیں ہمیں, جس کانٹیکسٹ میں آپ نے بات کی ہے, تو ہم یہ ایزیوم کرنے میں حق بجانب ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی بھی یہ یقین کرتے ہیں کہ یو ایس میں کانسپریسی ہوئی, چاہے یہاں سے وہاں گئی یا وہاں سے آئی, یو ایس اس کانسپریسی کا حصہ تھا؟ شکریہ باسط صاحب. میں تو دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر وہ سائفر ایک دفعہ کھل جاتی ہے, جس کی ڈی کلاسیفائڈ کاپی سپریم کورٹ میں پڑی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ سب نے قسمیں کھائی ہیں, اس میں بڑی بڑی باتیں تھیں, تو اگر وہ سائفر جھوٹا تھا یا خان صاحب کا موقف جھوٹا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی اوریجنل کاپی سائفر کی نہ کھولیے بیکاز آف سیکیورٹی ریزنز. وہ ڈی کلاسیفائڈ کاپی کھول دی جائے اور اس میں دیکھ لے کہ کیا انسٹرکشنز آئی ہیں, کس سے آئی ہیں اور کس کو آئی ہیں. نہیں, اور اس میں انسٹرکشنز ہیں کیا؟ میرا صرف کویسچن آپ سے یہ ہے, سائفر تو حقیقت ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اور میں جب یہ 27 مارچ کو شاید یہ ہوا تھا, تو میں نے اپنے ایک انٹرویو میں کسی کو کہا تھا کہ یقیناً امریکہ نہیں چاہتا تھا, یا آپ کے اس زمانے میں پاکستان کے ساتھ they were not feeling comfortable with عمران خان, let's put it this way, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت کنٹینیو کرے. لیکن کویسچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سائفر بھی حقیقت ہے, سب کچھ حقیقت ہے, یو ایس نہیں بھی چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ
جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت رہے، لیکن جو کل کا انٹرویو ہم نے سنا اس سے ایک تاثر یہ ملا کہ شاید جو ہے کانسپریسی یہیں سے ہوئی، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان امریکہ تعلقات بہتر ہوں، کچھ معاملات کو آگے لے کر چلا جائے، تو اس وجہ سے یہ کانسپریسی ایک بنائی گئی پاکستان میں۔ تو کیا ہم یہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کو اس طرح سمجھنے میں حق بجانب ہیں؟ باسط صاحب آپ نے 3-4 سوال اکٹھے پوچھ لے، تو لیٹ می ٹیز دس آؤٹ اینڈ ایکسپلین ون بائی ون۔ کانٹیکسٹ جو ہے عمران خان کا نہیں تھا، کانٹیکسٹ پاکستان کا تھا، کانٹیکسٹ افغانستان کا بھی نہیں تھا، کانٹیکسٹ سی پیک کا تھا۔ ابھی بھی اوپنلی G7 آ کے کہتی ہے کہ سی پیک کی کامیابی میں ان کو لگتا ہے کہ مغربی دنیا کی ناکامیابی ہے۔ پھر یوکرین اور روس کی جب مسئلہ بیچ میں آیا تو یہ اور امالگمیٹ ہو گیا کہ یہ سائنو روس دنیا چلے گی کہ جو ابھی G7 ویسٹرن نیشنز چل رہے ہیں، ابھی پرائی جنگ ہے، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں صرف ایک فائدہ ہے وہ سی پیک سے کہ آپ کے $62 بلین پلیج انویسٹمنٹ ہے اس ملک میں۔ اگر G7 ممالک اکٹھے ہو کے 62 بلین کا آدھا 31 بلین پاکستان میں ڈال دیں، آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کنسپیریسی، یہ سارے مسئلے اسے سیکنڈ ختم ہو جائیں گے۔ ایشو پاکستان کی اکانومی اور سالمیت کا ہے، پہلا۔ دوسری بات، جو خان صاحب نے کل انٹرویو دیا، اس میں ون تھنگ از ویری کلیئر ٹو اینی تھنکنگ مائنڈ، کنسپیریسی تھی، کنسپیریسی ہوئی ہے، خان کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، لوگوں کو بیچا خریدا گیا ہے، یہ ساری باتیں کلیئر ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل 2 میٹنگز ہوئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یس intolerable international blatant interference, right? blatant کا لفظ، absolutely and not acceptable, right? اب جو ایشو کل صاحب خان صاحب نے ریز کیا and that was just a clarification، یہ وہی پرانی بات ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں جس کو دبائے جانے کی کوشش کی ہے کہ کیا امریکہ انوالو تھا کہ نہیں، بالکل تھا، اور اس کا ثبوت آپ کو سائفر میں مل جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جو ہمیں لگتا تھا کہ یہ کنسپیریسی امریکہ سے شروع ہوئی تھی، ٹرنز آؤٹ کہ یہاں سے امریکہ اپروچ کیا گیا، امریکہ کا ہاتھ تھا بالکل، لیکن ان کو شدید غلط فہمی تھی، ان کو جو یہاں سے امپریشن دیا گیا کہ جی یہ چائنا کے ایشو ہے اور خان کو ہٹا دیں گے تو شاید سی پیک ختم ہو جائے گا، جو اصلی گیم یہ تھی کہ این آر او ان کو چاہیے تھا، اور یہ اتنی الیبوریٹ گیم کھیلی گئی صرف این آر او کے لیے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک لیڈر کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ جب تک پوری حقیقت واضح نہ ہو جائے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی اس وقت مارچ کے مہینے میں پچھلے سال؟ باسط صاحب، ارشد شریف کو اللہ بخشے، اس کے مجھے پتہ ہے اس کے خون پہ بہت لوگ سیاست کھیلتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کے کریئر سے، آپ کے پروفیشن سے ہے، لیٹ می آسک یو دس، ارشد شریف کی والدہ تھک گئی ہیں جا کے عدالتوں میں، تھانوں میں، کیا اس کا کوئی کیس لے رہے ہیں؟ کہ جب تک سوموٹو نہیں لیا سپریم کورٹ میں، کیا اتنا ہینس کرائم کا کوئی ریکگنیشن لے رہا تھا؟ یہ وہ ملک ہے جہاں آپ انصاف کی بات نہیں کریں گے، آپ کو فری میں انصاف کوئی نہیں دیتا۔ اگر خان صاحب یہ وقت پہ بات نہ کرتے، جو اس وقت پاکستان میں علم کا حساب ہے on this particular matter, do you think anybody would press for a National Security Council meeting؟ کبھی اس پہ نہیں ہونی تھی، کیوں ہوتی ہے اس پہ؟ اگر ایشو ہی نہیں تھا تو پھر اس پہ کیوں بڑے بڑے لوگ، معتبر لوگ اس میٹنگ میں بیٹھتے، کیوں یہ کرنٹ پرائم منسٹر اس ایشو پہ بیٹھتا؟ ایشو یہ نہیں ہے، آپ کو بیسٹ نالج فارورڈ کے ساتھ جانا ہوتا ہے، اور ابھی تک الحمدللہ ہمیں کسی ایک کو جو کسی ٹی وی شو پہ بلایا گیا، ہم نے ضرورت سے زیادہ باتیں نہیں بتائیں، ورنہ آئی کین شو یو جسٹس ایمبیسی کا جو آفیشل تھا وہ تو لوگوں کو پتہ ہے اندرونی باتیں، لیکن صرف اس لیے کیونکہ ویئر اویئر ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کرنی، نہ پرائی جنگ میں جانا ہے، نہ ہم نے کسی سے دشمنی کرنی۔ شاندانہ صاحبہ یہ بتائیے گا، ہمارے پاس ظاہر ہے کہ اس سیگمنٹ میں وقت کم ہے، بس لاسٹلی اب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو امپریشن، جو ایٹ لیسٹ مجھے امپریشن ملا ہے خان صاحب نے جو گفتگو کی وائس آف امریکہ میں، کہ ان کو شاید کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا اقتدار میں واپسی کا راستہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا اگر آپ امریکہ کے ساتھ ٹیمپریچرز کو نیچے نہیں لائیں گے، کول ڈاؤن نہیں کریں گے، اور اس وجہ سے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے یہ بات کی ہے جس میں وہ ذاتی انا کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، عوام کے مفاد کی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، امریکہ سپر پاور ہے، بڑا تجارتی شراکت دار ہے، تو آپ بیسیکلی تعلقات کو مینڈ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ،
یہ درست امپریشن؟ نہیں دیکھیں یہ بات ہے تو خان صاحب ابھی انہوں نے اوتھ نہیں لیا تھا پرائم منسٹر، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں انڈیا کے ساتھ بھی حالات بہتر کرنے کو تیار ہوں لیکن ایکوالٹی کی بیسس پہ. یہ تو کب کی پرانی باتیں ہیں. جہاں تک امریکہ کے ساتھ مینڈیو ریلیشنز ہو تو خان صاحب کتنے مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایکوالٹی کی بیسس پہ ہر کسی کے ساتھ چلنا ہے. وہ ہے سپر پاور بٹ ہم تو غلام نہیں ہیں. یہ تو دوبارہ وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. اور جہاں تک الیکشن کی بات ہوئی کہ امریکہ سے آپ حالات ٹھیک کریں تو الیکشن ہوگا، آپ برازیل کی ایگزامپل لے لیں. برازیل میں بھی پچھلے 2-3 مہینوں میں کتنی تباہی پھیری ہے، پھر بھی پریزیڈنٹ جو ہے لولا ڈی سلوا جیت گیا الیکشن. ان کو امریکہ بلا بھی لیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے ملاقات کے لیے. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھا، وہ جیت گیا. ایک بات انگریزوں کی یاد رکھیے گا جی، آپ تو مجھ سے زیادہ اس پہ تجربہ کار ہیں، کہ گوروں کو کبھی بھی غلام نہیں پسند، وہ غلام کو ٹھڈا مارتے. اور آپ ماضی میں دیکھ لیں جتنے ہیں لوگ، چاہے وہ اللہ بن صاحب کو بخشے، چاہے وہ گدافی صاحب تھے، چاہے وہ کیا نام ہے عراق والے تھے صدام حسین صاحب، یہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اور پھر ان کو پھینک دیتے ہیں. جو ملک ان کے ساتھ ایک خودداری کے لیول پہ کھڑا ہو سکتا ہے یہ انہی کی عزت کرتے ہیں، غلاموں کی عزت نہیں کرتے. بہت شکریہ شاندانہ صاحبہ. باسط صاحب، یہ ظاہر ہے پولر بات بھی ہے، پاکستان میں لوگ اس سے کنیکٹ کرتے ہیں، اس نعرے سے کنیکٹ کرتے ہیں، اس بات سے کنیکٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ میں جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جس نعرے میں ہوئی ہے وہ اینٹی امریکہ مرد آباد کا نعرہ ہے، تو اس کو بڑی پذیرائی ملتی ہے. لیکن خان صاحب نے جو بات کی ہے یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ایک پہلو ضرور موجود ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ میں بالکل کوئی اینٹی امریکہ سلوگن کے اوپر الیکشن لڑنا جا رہا ہوں، which is good as well. بہرحال بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ملتے ہیں اور شوکت ترین صاحب کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا اس کے چند اہم قانونی پہلو آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ستمبر 2022 میں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی اور اب فروری 2023 میں یعنی اگلے سال ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، بغاوت کا مقدمہ ہے. اس مقدمے کی بنیاد ہے وہ مبینہ آڈیو لیک جس کو شوکت ترین صاحب سے منسوب کیا گیا ہے. اس کے قانونی پہلو ذرا آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کیس کا بھی جائزہ لیں گے، سیاسی نوعیت کا ہے یا واقعی شوکت ترین صاحب نے ایک ایسا ظلم ڈھا دیا ہے اس ملک پر کہ اب ان کا سلاخوں کے پیچھے ہونا ہی بنتا ہے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی بنتی ہے. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں کہ آڈیو لیک مبینہ شوکت ترین صاحب کی کیا تھی، کیا مقدمہ بغاوت کا بنتا ہے یا نہیں، پھر بات کرتے ہیں اس میں. السلام علیکم سر. وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں اس میں. آئی ہیو این اولڈ لیٹر. میں راستے میں اسد کیسر ابھی بنا کے آپ کو بنا لیں. اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لینا آپ، دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے ہیں، وہ بنائیں گے کہ جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا. میں نے زغاری کو بھی کہہ دیا، اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. آئی آلسو نو دا IMF نمبر 2 جو یہاں پہ ہے، تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں. اور آلسو تو وہ کر دیں گے. I can ask the secretary to draft something. جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ. تو بنیادی طور پر یہ 2 آڈیوز ہیں جن کو شوکت ترین صاحب سے جوڑا گیا ہے. اس میں وہ جو صوبائی وزرائے خزانہ ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اس دوران مجھے ٹیلی فون لائن پر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن شعیب شاہین صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. شعیب صاحب مجھے بتائیے گا آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اچھا شعیب صاحب، I'll come quickly to you. یہ مقدمہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، اس کی FIR بھی دیکھی ہوگی. اس حوالے سے ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو مبینہ آڈیو ہے کیا یہ ایڈمیسیبل ہے بیفور اے کوڈ آف لا؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اگر اس طرح آڈیو کے اوپر پرچے ہونے شروع ہو جائیں گے نا تو اٹ ول بی ان لمیٹڈ اور یہ کہیں رکے گا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی موقف ہے جب تک کہ اس کو کنفرنٹ نہ کیا جائے، ان اکارڈنس ود لا انکوائری نہ کی جائے، اس طرح کی FIR درج نہیں ہو سکتی. یہ FIRیں بیسیکلی
پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ورسٹ ایگزامپل ہیں، بدترین مثال آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. آپ شروع سے 25 مئی والے واقعے سے لے کر آج تک کوئی بھی کیس آپ اٹھا لیں، سوائے اس بات کے FIA کو اور پولیس کو صرف استعمال کیا گیا ہے ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے، PTI اور ان کی لیڈرشپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ان کو روکنا چاہیے. ملک پہلے ہی کولیپس ہونے کے قریب آ چکا ہے اور ان کی کارکردگی اتنی بدترین ہوئی ہے کہ یہ ملک چلانے کے قابل نہیں رہے اور حالات اس نیچ پہ جا چکے ہیں کہ ان کے پاس LC کھولنے کے. شعیب شاہین صاحب یہ تھوڑا سا قانونی پہلو کے اوپر یہ بتائیے گا کہ جو آڈیو ہے، مبینہ آڈیو، قانون شہادت کیا کہتا ہے؟ اگر اس آڈیو کو ایز این ایویڈنس پیش کرنا ہے شوکت ترین صاحب کے خلاف تو کیا کیا کرنا پڑے گا اس کو ایڈمیسیبل بنانے کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کنفرنٹ کریں گے، ان کی ایڈمیشن یا نان ایڈمیشن آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ویریفیکیشن آئے گی. آڈیو کی ویریفیکیشن کرنا یا کسی بھی لیبارٹری سے وہ ممکن ہی نہیں ہوتی. ویڈیو کو تو پھر بھی کوئی طریقہ کار مقرر ہے. آڈیو کی ایڈمیسیبلٹی بہت شاذ و نادر اور ان ایکسیپٹڈ ہوتی ہے انٹر اینڈ انلیس یا تو اس کو ایڈمٹ کر لیں، اس کو ایز اٹ از جو بولنے والا بندہ ہے، یا وہ ایڈمٹ نہیں کرے گا تو یہ پراسیکیوشن کے اوپر ہے کہ اس کو ثابت کرے. اور پراسیکیوشن یہ صرف FIA خود اس کا یعنی خود ہی اس کی ویریفیکیشن کر لے اور خود ہی اس کا FIR. شعیب شاہین صاحب میں ایمبیسڈر عبدالباسط بول رہا ہوں. 2 کوسچنز میرے ذہن میں آتے ہیں. ایک تو اس FIR کے مطابق جہانگیر ترین صاحب کو FIA نے بلایا، ان کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت انویسٹیگیشن بھی کی، اور FIR کے مطابق شوکت ترین صاحب نے اس آڈیو کو ڈینائی نہیں کیا. دوسرا میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سرکمسٹینشل ایویڈنس تو ہے اسی آڈیو کی کنٹینویشن میں کہ تیمور جھگڑا صاحب جو KP کے وزیر خزانہ ہیں وہ پھر بعد میں یہ خط لکھتے بھی ہیں کہ محسن لغاری صاحب نے نہیں لکھا، اور انہوں نے اپنی ریزرویشن اس آڈیو میں معلوم پڑتی ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا. لیکن جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ تو اس آڈیو کو آتھینٹیکیٹ کر رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کنٹینٹس آف آڈیو ہیں کیا وہ جرم ثابت کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈینائل کو تو بعد کی بات آئے گی، اس نے ایڈمیشن کہاں کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ڈینائل نہیں ہوتا، یہ ہونا ہے ایڈمیشن آف دی فیکٹ. اگر ایڈمیشن آف دی فیکٹ ہے تو پریما فیسی ہم اس کو مانیں گے، ادروائز نہیں مانیں گے. نیکسٹ یہ ہے کہ جو کنٹینٹس ہیں ان کے گفتگو کے، کیا یہ جرم میں آتے ہیں، کیا اس کے ذریعے جرم بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو جس قانون کا اطلاق ہوا ہے اس کی روشنی میں یہ FIR ہی نہیں بنتی. یہ جائے کہ آپ ان کو ان کی صرف آڈیو کی رپورٹ کے اوپر اگر ہم جانا شروع کریں گے. ایک اور سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے، اس کا بھی جواب دے دیجیے آپ کائنڈلی، کہ جنہوں نے انڈیوس کیا یا انسٹیگیٹ کیا ان پہ تو FIR ہو گئی، لیکن جن صاحب نے ایکشن لیا جو آفیشیل پوزیشن میں تھے، میں KP کے فائنانس منسٹر کی بات کر رہا ہوں، ان کے خلاف کوئی FIR ہمیں نظر نہیں آتی. نہیں، نامزد ہیں اس میں. نامزد ہیں اس میں ان دونوں کو بھی نامزد کیا گیا. اچھا، ان کو بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آڈیو ایک مبینہ آڈیو ہمارے سامنے ہے، اس کی صحت کے حوالے سے شوکت ترین صاحب کا ایک آفیشیل ورژن کہ کیا وہ اس کے کانٹینٹ سے مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ابھی ظاہر ہے کہ کوسچن موجود ہے. لیکن کیا اس حوالے سے بھی اس کیس میں اگر یہ آگے چلتا ہے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے یا ہونا بنتا ہے کہ یہ آڈیو کس کی ایما پر، کس کے کہنے پر ریکارڈ کی گئی، کس کے کہنے پر لیک کی گئی، ایڈٹ کس نے کیا اور کرتا کون ہے یہ آڈیو ریکارڈ؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کی طرف تو یہ جاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پر جلتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سیکیورڈ لائن کے اوپر اس طرح کی جو ٹیپنگ ہونی شروع ہو جائے گی تو آپ کے ملک کے پہلے ہی تباہی مچ چکی ہے. کہاں آپ کے سیکرٹس، آفیشیل سیکرٹ کہاں جائے گا؟ سب سے پہلے تو جس نے اس کو لیک کیا ہے اس سے پوچھا جائے بھائی تمہارے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا اور کس طرح یہ لیک ہوئی ہے. انویسٹیگیشن تو اس طرف بنتی ہے، نہ کہ اس طرف بنتی ہے کہ کس نے کیا کہا. دیکھیں، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا دوسری گورنمنٹ کے ساتھ، ایک شخص کا دوسری شخص کے ساتھ، ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ. وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا جرم یہ بنتا ہے کہ کسی کی کنسنٹ کے بغیر اس کی ٹیلی فون ٹیپ کرنا.
اس کی گفتگو ٹیپ کرنا, اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات سننا, تو یہ تو سارا کا سارا سپریم کورٹ کئی ججمنٹس میں کہہ چکا ہے کہ اٹ از انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل. لیکن دیکھیں نا, دو ایجنسیز ہو سکتی ہیں, آئدر اٹ از انٹرنیشنل اور بائی دی نیشنل ایجنسی, یا وہ لوگ جو آتھورائز نہیں ہیں بائی دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کہ کسی کی اس طرح کی گفتگو سنیں, لیکن وہ سن رہے ہیں اور اس کو لیک بھی کر رہے ہیں, تو دیٹ از اے کرائم. اور اس کرائم پہ پہلے ایف آئی آر اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن یہاں چونکہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ نظام ہمارا ایسا ہے کہ جو کمزور کی طرف سے چڑھ دوڑتا ہے, جو طاقتور ہے اس کی طرف نہیں جاتا. تو بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, تھینک یو سو مچ. لیگل پوزیشن جو ہے وہ ہم نے جاننا تھی. باسط, ایک آڈیو ہے وہ موجود ہے, اس آڈیو کی بنیاد پر یہ مقدمہ ہو گیا. اس آڈیو کا والی وارث کوئی نہیں ہے, کوئی اون کرنے والا نہیں ہے. کورٹ آف لا میں کوئی اس کی اونرشپ لے گا تو پھر آپ مقدمہ وہ تو ایڈمیزیبل شاید نہ ہو. آئی ایگری ود یو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. لیکن میرا صرف ایک نقطہ جو تھا نا, جو کس ڈیوائس پہ ریکارڈ کیا گیا, اس کا فورنزک ہوگا, اس آڈیو کا فورنزک. جو اس کے بعد ایکشن تیمور جھگڑا کی جانب سے ہوا نا, وہ بالکل اسی کے مطابقت ہے, اس کے مطابق ہوا جو ہم آڈیو میں سن رہے ہیں. یا تو محسن لغاری صاحب کی طرح, مجھے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں نامزد ہیں, میرا خیال ہے صرف شوکت ترین صاحب نامزد ہیں اس ایف آئی آر میں. نہیں, جو اس میں ظاہر ہے کہ ان کا نام لکھ لیا گیا, لیکن ایف آئی آر از اونلی اگینسٹ شوکت ترین, ناٹ اگینسٹ محسن لغاری یا تیمور جھگڑا. تو میرا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تیمور جھگڑا نے آفیشیل پوزیشن میں وہ ایکشن لیا ہے, تو ایف آئی آر صرف شوکت ترین کے خلاف کیوں کاٹی گئی ہے؟ پھر تو تیمور جھگڑا بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے شوکت ترین صاحب. انہوں نے اگر انسٹیگیٹ کیا ہے تو یہ انسٹیگیٹ ہوئے کیوں؟ کیونکہ محسن لغاری نے بڑی صحیح پوزیشن, اس وقت بھی آڈیو میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ انٹرسٹ کے خلاف ہوگا, اسی لیے انہوں نے پھر لیٹر نہیں بھی لکھا. تو یہ بھی ذرا تھوڑی سی ڈسکرپنسیز ہیں. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے, اور میں شاہین صاحب سے ایگری کرتا ہوں اور آپ سے بھی کسی حد تک ایگری کرتا ہوں, کہ آڈیو کے بیسس پہ آڈیو کی آتھینٹسٹی کیا ہے, کس طرح آپ فورینزک اس کے کریں گے. اور ٹیپنگ قانوناً جرم ہے, وہ بھی جرم ہے, نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بہت ہی ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا راستے پہ ہم چل پڑے ہیں جس کی بہت سیریس ریپرکشنز. یہ بھی ان مقدمات کی طرح سے ایک مقدمہ ہے جس طرح عمران خان صاحب پہ دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دیا, بس آپ نے پھنسا لیا نا ایک بندے کو, یہ ہو سکتا ہے پیشیوں کے پیچھے لگا دیا. کہ بس یہ شاید پوچھنا چاہیے تھا ہمیں کہ اگر شوکت ترین صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی شاید مجھ سے ایک لحاظ سے ایک غلطی ہو گئی, یہ بھی ہو سکتا ہے, انسان مان بھی لیتا ہے نا بعض اوقات کہ آئی گاٹ کیریڈ اوے, ایک کتنا پریشر تھا, تو شاید یہ بات وہیں پہ ختم ہو جائے. نہیں, یہ گفتگو, یہ کنورسیشن بھی پوری نہیں ہے نا, اس کا ایک مخصوص حصہ ہے, اس کا سیاق و سباق کیا ہے, اس سے پہلے کیا تھا, اس کے بعد کیا تھا, آڈیو ٹیمپر ہوئی ہے یا نہیں. شوکت ترین صاحب اس کے آگے اور پیچھے جو ہے وہ 2 مزید پیراگراف لکھ کے کہیں کہ میری تو مکمل بات یہ تھی, جہاں پر یہ بات غائب ہو جائے. اس سے پہلے بھی یہ کنورسیشن ہوتی رہی ہے, کیونکہ اس آڈیو سے یہی لگتا ہے کہ یہ آپ نے ابھی تک لیٹر لکھا کیوں نہیں. اس کا مطلب پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی تھی کسی نہ کسی طور پہ, اور پھر شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لکھ کے کچھ بھجواتا ہوں, ایک شارٹ سا اچھا سا کرسپ سا لیٹر. تو میرے خیال میں جو میں بات کر رہا ہوں, جو لیٹر لکھا گیا بعد میں, وہ تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ کنورسیشن ہوئی ہے. اب اس کو عدالت میں آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, وہ ایک الگ ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس, ویڈیو لیکس, مبینہ آڈیو آ گئی, مبینہ آ گئی, یہ اس ملک کو کہیں نہیں لے کے جا رہی. نہ ہماری اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے اس سے, نہ سیاست میں جو تلاطم ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, نہ معاشی حالات جو ہیں وہ سدھر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں ہر طرف سے, ایک آڈیو کو تحریک انصاف سیلیبریٹ کرتی ہے, پھر ایک آڈیو کو پی ڈی ایم سیلیبریٹ کرتی ہے. آڈیو کا سیزن, آڈیو کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو مڈ لیول دفاعی تعلقات کے حوالے سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, امریکہ پاکستان سے چاہتا کیا اور اس کی ٹائمنگ کیوں بہت اہم ہے. کے درمیان 13 سے 16 فروری کے درمیان دفاعی معاملے پر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اس کے بہت ہی اہم پہلوؤں پر امبیسڈر عبدالباسط صاحب سے پوچھیں گے. باسط صاحب, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, امریکہ
پاکستان کے ساتھ ایک جو اپنی سیکیورٹی پالیسی سامنے لے کر آتا ہے اس میں تو پاکستان کا تذکرہ کوئی نہیں، 9 مرتبہ انڈیا کا تذکرہ اس میں کیا گیا، اور پاکستان کے ساتھ جو مڈ لیول آپ کے دفاعی مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں چیف آف جنرل سٹاف ہماری طرف سے لیڈ کریں گے مذاکرات میں، دفتر خارجہ کے حکام ہوں گے، تینوں مسلح افواج کے حکام ہوں گے، دوسری طرف جو انڈر سیکٹری کے لیول ہے وہاں سے امریکہ کی ریپریزنٹیشن ہوگی۔ یہ جو ٹائمنگ ہے اس کی، ایک ایسے وقت میں جب امریکہ افغانستان سے انخلا کر کے اس وقت اپنے سینگ یوکرین کے راستے روس کے ساتھ پھنسا کر بیٹھا ہے، دوسری طرف چین کی طرف اس نے اپنی آنکھیں رکھی ہوئی ہیں تھرو انڈیا، تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ دوسرا راؤنڈ ہے 2021 میں ہوا تھا، 2000 جنوری میں جو اسلام آباد میں ہوا تھا، اس وقت حالات مختلف تھے، تو یہ دوسرا راؤنڈ ہو رہا ہے، تو یہ کنٹینیویشن ہے جو کہ ہر سال ہونا چاہیے، آگے بھی امید کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پالیسی میکرز کو اس بات کا دھیان رہنا چاہیے کہ جہاں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو ناراض کریں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ان کے ساتھ ہو نہیں سکتے، وہ تو انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا ان کے ہیں اور وہ اس کو کہتے بھی ہیں اوپنلی۔ لیکن بہرحال امریکہ کی خواہش یہ ضرور ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ بالکل ان کے ساتھ ان کی بقول ان کے گود میں جا کے نہ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ جو ہمارا سی پیک ہے وہ آگے نہ چلے، ہم بھارت کے ساتھ کشمیر کے معاملات کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چلیں، تو یہ ان کی خواہش ضرور ہے۔ اور پھر رشیا کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک لحاظ سے جو ہمارے اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے جو بیان دیا تھا فروری میں 2021 میں جو یہاں پہ مرگلہ ڈائیلاگ ہو رہا تھا، تو اس میں جو انہوں نے رشیا کے ایگریشن کو کنڈیم کیا تھا، اس کے باوجود کہ اس وقت عمران خان ایز اے پرائم منسٹر ان کی جو پبلک پوسٹرنگ تھی یا اسٹیٹمنٹ بالکل مختلف تھی، تو یہ تو وجوہات اپنی جگہ پہ سامنے نظر آتی ہیں۔ اور جب میں دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ نے تقریباً 4 وزٹس کر لیے ہیں اتنی قلیل مدت، اور 5واں بھی ہونے والا ہے اگلے مہینے، جی بالکل، تو اس لیے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ بقول اس حکومت کے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمارے تعلقات اننیسیسریلی امریکہ کے ساتھ خراب ہوئے، تو اس کو ایک لحاظ سے ریسٹور کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل ریسٹور کریں، ضروری ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات رہیں، لیکن اس میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کس کے ساتھ ہے، اس ریجن میں کیا حالات ڈائنامکس بن رہے ہیں، پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ میں کل پرسوں کہیں دیکھ رہا تھا ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے امریکہ 8 مارچ کو، اور وہاں پہ ایک ویمن ڈے کے حوالے سے ایک تقریب بھی ہے، تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ طالبان افغانستان میں بھی خواتین کا ایشو ہے تو وہ بھی اٹھائیں گے۔ اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے ریجن میں کچھ بات کو آگے لے کر چلنا ہے تو امریکہ کہ ہم پہلے بھی ریلائی نہیں کرتے رہے، بہت دفعہ ہمیں پرابلمز کریٹ ہوئے امریکہ کی وجہ سے، یہ تو کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ صاحب اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ایک وقت جس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکشن لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، دہشت گردوں کے خلاف، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے سینیٹر باب مینڈیز کے ساتھ، لنسے گراہم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 200 ملین یا 250 ملین ڈالر کے بجٹ میں گنجائش موجود ہے، تو بارڈر مینجمنٹ کے لیے ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے جس وقت امریکہ بات کر رہے، تو اس میں کیا وہ جو ایک بات چلی تھی اوور دا ہورائزن آپریشن کی، بیسز کی، اڈوں کی، جو خان صاحب جو بات کرتے تھے، کیا ان مذاکرات میں وہ معاملہ بھی آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے۔ ڈسکشن تو دیکھیے پہلے بھی ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی، آئی نو فار اے فیکٹ کہ یہ ٹاکس چل رہی تھیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو کس طرح ٹاکس کو لے رہے تھے، آیا وی ور ٹرائنگ ٹو بائی ٹائم انگیج ود دا یو ایس، کوئی ہماری انٹینشن اس وقت نہیں تھی بیسز دینے کی، اور ابھی بھی میرے خیال میں نہیں ہے کوئی ایسی انٹینشن جو جہاں تک میری معلومات ہیں، لیکن انگیجمنٹ کا بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ایک امپورٹنٹ ملک تو ہے، اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ چائنا بھی سب کے ساتھ انگیج کرتا ہے، انڈیا بھی سب کے ساتھ انگیج کرتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر ہماری جو پوزیشنز ہیں خاص طور پہ افغانستان پہ، اس پہ ہم نے پچھلے کچھ میرے خیال میں
وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پلے آر کارڈز ویل وین اٹ کمز ٹو افغانستان. اس میں ہم نے اننیسیسریلی طالبان کے ساتھ اپنا ایک کیزم جو ہے اس کو بڑھایا ہے. اس پہ ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے تھا. اور یہ ڈائلاگ میں امید کرتا ہوں جب کنکلوڈ ہوں گے 16 فروری کو, تو جو بھی اسٹیٹمنٹ آئے گی یا جو بھی پریس ریلیز ایشو ہوگا اس میں اس قسم کی باتیں نہیں ہوں گی جو ہمیں ریجن میں اپنے لیے مزید ہمارے لیے مسائل پیدا کرے. نہیں لیکن یہ دیکھیں 2-3 چیزیں باسط صاحب ایک ساتھ ہو رہی ہیں. ایک ہو رہا ہے پاکستان کا اور امریکہ کا یہ دفاعی مذاکرات, ساتھ میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں پر بھی پاکستان کا ایک بڑا اعلیٰ سطحی وفد جا رہا ہے, اور وہ لوگ جو کہ عموماً میڈیا پر آپ کو نظر نہیں آتے, میں بات کر رہا ہوں ہمارے DGISI کی, ہاں اس طرف سے بھی کوئی پارٹیسپیشن, لیکن شاید فارن منسٹر بھی جا رہے ہیں, فارن منسٹر آف اسٹیٹ, یہ سب کچھ ہوگا. اور پھر ساتھ نیٹو کا ایک وفد آ رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا, مارچ کے پہلے ہفتے میں, وہ بھی چائنا کے حوالے سے کچھ بات کرنے جا رہا ہے. یہاں پر ایشیا پیسیفک کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو باقاعدہ یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جو آنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ میرا ہدف جو ہے وہ چین ہے, میرا سب سے سیریس کمپیٹیٹر ہے, اور میں اپنی ریپیئر کروں گا الائنسز کو, اپنے اتحادوں کو, اور ریلی کروں گا ان ممالک کو اگینسٹ چائنا اینڈ رشیا. تو وہ گیم آپ کو آن ہوتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں بالکل, وہ تو آن ہے, وہ تو پریزیڈنٹ نہیں, پاکستان اس کا حصہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس لارجر گیم کا حصہ نہ بنے. آپ اپنے مفادات کو بالکل پروٹیکٹ کریں, ان کو آگے بھی لے کر چلیں, لیکن ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہمارے لیے چین اور ہمارے درمیان پرابلمس پیدا کرے. یا رشیا کے ساتھ تو چلیے ہمارا ایک پروسیس بڑے عرصے سے چل رہا ہے, وہ بھی وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا انفارچونیٹلی, کیونکہ جو آئل بھی ہم خرید رہے ہیں اس میں بھی دیکھیے کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں کچھ, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم رشیا سے آئل لے پائیں گے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مارچ اپریل تک آئل آنا شروع ہو جائے گا, میری ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ مجھے مشکل لگتا ہے, کیونکہ اب ہمارے وزیر خارجہ یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسی پرائس پہ ملے جس پہ بھارت کو آپ نے دیا ہے. اب رشیا یہ نہیں کرنے والا, نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا, نہ بالکل یہی صورتحال ہے. تو میں یہی جو کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ مسٹ ہے, وہ آپ بالکل کیجئے, لیکن یہ انگیجمنٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور ریلیشنز وتھ چائنا, جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے کہیں ایک جگہ کہا بھی تھا کہ اب ہمارے آرمی چیف نے وزٹ کر لیا سعودی عربیہ, نیکسٹ ان کا وزٹ چائنا ہونا چاہیے. گو کہ نہیں ہو سکا, وہ UK پہلے چلے گئے, وہ ایک ولٹن پارک وہاں پہ ایک کانفرنس تھی, ڈائلاگ پروسیس تھا, جو وہاں بھی ایک UK کے ساتھ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو ہماری نئی لیڈرشپ ہے, ان کے پاس دیکھیے نا اکتوبر نومبر تک کا وقت ہے نا, یہ اگر یہ چاہیں ہے آپ کو لگتا ہے ان کے پاس؟ دیکھیے ہم تو ایک لحاظ سے اکتوبر نومبر تک کا تو نہیں ہے نا, اگست کا, اکتوبر نومبر چلے اگست تک ان کا تو جانا ہو جائے گا نا. کیئر ٹیکر حکومت اگر اگست میں آ جاتی ہے, اگر یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم 2009 والا کیری لوگر برمن ایکٹ لے آئیں گے, انہانسڈ پارٹنرشپ پاکستان ایکٹ لے آئیں گے, وہ نہیں ہو سکتا اس وقت. وہ 1.5 بلین وہ دیتے رہے آپ کو کچھ سالوں کے لیے, لیکن وہ اب دوبارہ نہیں ہو سکتا. اس قسم کی توقعات نہ رکھیں, کیونکہ ابھی جو آپ کا پلیجز بھی ہوئے ہیں جنیوا میں 9 جنوری کو 10 جنوری کو سیلاب کے لیے, وہ بھی ابھی آپ کو میٹریلائز نہیں ہو رہے. تو اس لیے اس میں سے آدھے وہ ہیں جو آلریڈی پاکستان کو ڈیولپمنٹ اور ملتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ تعبیرات, یہ اس قسم کی توجیحات میں نہیں جانا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے زبردست ہو سکتے ہیں, اب یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو سکے, ان خوش فہمیوں سے نکل جانا چاہیے. اس گورنمنٹ اور باسط صاحب آپ کے ادارے کا بھی میں ایک بات جو ہے وہ میں آن دا ریکارڈ یہاں پر ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت گزشتہ کچھ 24 سے 48 گھنٹوں میں ایک خبر بہت زیادہ اٹس میکنگ راؤنڈز آن انٹرنیٹ, انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, پاکستان میں ٹویٹر کے اوپر اس پر بات ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر, لیکن پاکستان کے اداروں کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا. دفتر خارجہ کو چاہیے کہ اس پر واضح کرے جو خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان نے بڑے پیمانے پر ویپنز بھیجوائے ہیں یوکرین, اس کے اوپر پاکستان یا تو اس کی تردید کرے, اس پر کلیریفیکیشن دے, اپنی پوزیشن واضح کرے کہ سپلائی کیے جا رہے ہیں یا آپ بزنس کر رہے ہیں. کیا نہیں, آپ کیوں سمجھتے ہیں ضروری ہے عیسیٰ؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہیں. آفیشیلی
ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال ہے. میں تو ایگری کرتا نہیں، ہوں. اگر آپ رشیا کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان خبروں کے ذریعے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کسی ایک پارٹی کا ساتھ دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں، تو آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. آپ خاموش رہیے. جو کام اس کے اوپر موقف آ جائے گا انشاءاللہ، تو پھر کیونکہ تفصیلی اس کے یوکرین اوپر کے بات ساتھ کریں دیکھیں نا، گے. یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات ملٹری تعلقات بہت پرانے بالکل ہیں، لیکن اس سچویشن میں ان خبروں کا آنا، کوئی تو پارٹی ہے بعض جو اس اوقات کو خاموش ایکسپلائٹ رہنا بھی کرنے کی ضروری ہے. کوشش کر بعض رہی ہے. اوقات خاموش رہنا بھی اچھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک اور میں مثال دیتا ہوں. بھائی صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے. مثال دینے کا ٹائم نہیں رہا. اگر آپ بڑی امپورٹنٹ مثال تھی، میں کل دوں گا. وہ کل پھر ہم اس سبجیکٹ کے اوپر بات کریں گے. امید ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ موقف سامنے آ جائے گا اس کے اوپر پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہ کیا چل رہا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور امبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. ڈیبیٹ ایٹ 8 میں کل آپ سے دوبارہ 8 سے 9 کے درمیان ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.